السلام علیکم دوستوں، 1980 سے اپنی سیاست کا آغاز کرنے والے فضل الرحمان 1988 سے 2018 تک پارلیمنٹ کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں۔ اسی دوران وہ تقریباً 10 سال تک چیئرمین کشمیر کمیٹی بھی رہے ہیں اور اپنے تمام سیاسی کیریئر میں وہ کئی قسم کے کارنامے سر انجام دے کر مختلف قسم کے لطیفوں اور میمز کی شہ سرخیوں میں رہے ہیں، جن میں زیادہ تر لطیفے ان کے حلوے، ڈیزل اور ان کی دینی خدمات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ کسی منچلے نے کیا خوب اقبال کے شعر کو چینج کیا ہے کہ 70,000 علماء کے وارث فضل الرحمان کے ہاتھوں لکھی کسی کتاب کا مطالعہ چاہتا ہوں، میری سادگی تو دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید ڈسکس کیا جائے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویورز، جب بینظیر نے اپنا پہلا الیکشن لڑا تو مولانا نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ کسی بھی عورت کی حکومت اسلام میں جائز نہیں ہے، جو اسلامی نقطہ نظر سے بالکل صحیح بات تھی۔ لیکن پھر ان ایوانوں اور اس ملک کی عوام نے مولانا کو اسی بینظیر کے پیچھے چلتے دیکھا۔ یہی نہیں، وہ کئی بار زرداری اور نواز شریف کو بھی چور کہہ چکے ہیں، لیکن یوں ہی ان کی جانب سے حلوے کی آفر آتی اور وہ ڈیزل کی یقین دہانی بھی کرواتے تو مولانا ان کے مرید بن جاتے اور یہ دونوں لیڈر مولانا کو استعمال کرتے اور مولانا بھی پھر انہیں خوب استعمال کرتے۔ مولانا یہ جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی اپنے زور پر وزیر اعظم نہیں بن سکتے، لہٰذا وہ اپنی انگلی کو ٹیڑھا کر کے گھی تو نہیں، اپنے لیے حلوے کا بندوبست ہر دورے حکومت میں ضرور کر لیتے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ حکومت کے ساتھ رہنے میں کامیاب ہو جاتے۔ 2018 کا الیکشن مولانا کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا اور عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم بن گیا، جو مولانا کو کسی بھی صورت منظور نہیں تھا، کیونکہ اسی عمران کی پارٹی نے 2013 میں خیبر پختونخوا میں حکومت قائم کر کے مولانا اور اسفندیار کو خیبر پختونخوا کی حکومت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا تھا۔ مولانا پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کو شروع میں ہی فارغ کرنا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف کے ساتھ نہ دینے پر یہ حکومت اپنی مدت پوری کر گئی۔ 2018 کے الیکشن میں جب پی ٹی آئی کی مرکز میں حکومت آئی تو مولانا کے خدشات اور بڑھ گئے، کیونکہ ایک تو پہلے ہی پی ٹی آئی کے امیدوار انہیں اسمبلی میں پہنچنے سے روک چکے تھے اور دوسرا ان کی پارٹی کے کسی بھی آدمی کو پی ٹی آئی نے کسی قسم کی کوئی آفر نہیں کروائی تھی۔ تیسرا، 10 سال بعد چیئرمین شپ سے فارغ ہونا بھی تکلیف دہ تھا، لہٰذا انہوں نے حکومت کے ابتدائی دنوں میں ہی پی ٹی آئی کو فارغ کرنا چاہا، کیونکہ اب وہ 2013 والی غلطی دہرانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پی ٹی آئی مرکز میں بھی اگر اپنی مدت پوری کر گئی تو مرکز میں بھی ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے، لیکن اب کی بار بھی کسی دوسری پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ بالآخر جب مولانا کو 1 سال تک اپنے پیسوں سے لسی اور حلوہ کھانا پڑا اور اپنے ہی پیسوں سے تیل ڈلوانا پڑا تو انہیں سنہرے دنوں کی یاد ستانے لگی، وہ 40 لاکھ کی لسی، وہ مفت کے حلوے اور وہ فری کا تیل۔ انہی یادوں کے سہارے مولانا نے ایک بار پھر آخری حربے کے طور پر تمام پارٹیوں کو ایک پیج پر کرنے کی کوشش کی، کیونکہ پی ایم ایل این اور پی پی کی قیادتیں بھی حکومت اور نیب سے تنگ تھی، لہٰذا انہوں نے بھی حامی بھر لی اور مولانا نے ایک دھرنے کا اعلان کیا جو وزیر اعظم کے استعفے تک جاری رہنے والا تھا۔ لیکن یوں ہی مولانا نے حکومت کو آنکھیں دکھاتے اور پی ایم ایل این اور پی پی کو بھاگتے دیکھا تو انہوں نے دھرنے کے پلان کو چینج کر کے ایک مارچ کا پلان رکھ لیا۔ جب یہ مارچ سکھر سے شروع ہو کر لاہور سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچا تو انہیں اپنے سنہرے دنوں کی یاد اور شدت سے آنے لگی اور مولانا نے دوبارہ اسے دھرنے میں تبدیل کر دیا۔ اب جب پی پی اور پی ایم ایل این پہلے ہی بھاگ چکی تھی اور اپنے کارکنان کو بھی بھاگتا دیکھ کر مولانا نے دھرنا ختم کر دیا اور ایک پلان بی کا اعلان کیا، جس میں وہ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج کریں گے اور انہیں یقین ہے کہ ان کا پلان بی بھی ناکام ہو جائے گا اور لہٰذا انہوں نے ایک پلان سی بھی تیار کر رکھا ہے، جس میں وہ اس سے بھی اگلی حد تک جا سکتے ہیں اور شہروں میں احتجاج خانہ جنگی کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن اب ہمیں بحیثیت قوم قدم اٹھانا ہوگا اور شر پسند عناصر جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں انہیں بے نقاب کرنا ہوگا اور حق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔